معروفی میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم و مکرم معزز طلباء کرام، عزیزان گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انسانی دستور الحیات کو سدھارنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری و ساری فرمایا. انتہا سے زیادہ پاک صاف معصوم اور بلند شخصیات کو اللہ رب ذوالجلال نے مقام نبوت و رسالت عطا فرمائی. انبیاء علیہم السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں زمانے کی گردش کے اعتبار سے کتابوں کا نزول فرمایا. آدم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو انجیل، اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ دنیا جہان کے تمام رائٹرز، تمام مصنفین اور تمام تجزیہ نگار لوگ جب کتابیں لکھتے ہیں تو کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو، اس کے اندر کوئی لغزش ہو جائے تو بھائی متنبع فرمائے، بتا دے ہم کو کہ غلط اس کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن کریم کی پہلی آیت سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کی 6666 آیتیں تم پڑھنے والے ہو، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. آخری نبی، آخری کتاب، آخری امت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام اعتبار سے
امت کو بھی ممتاز بنایا، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ممتاز نبی بنایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری نبی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہے کہ ہم نبی ہیں یا پھر ہم عیسیٰ ہے یا مہدی ہے، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے۔ آج یہ دنیا جہان کے اندر جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، جن کے نام لینے سے بھی ہماری مجلسوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ناپاکیوں کا شائبہ ہو، ان کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے، نام بھی نہیں لینا چاہیے ایسے لوگوں کے۔ کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مہدی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ لوگوں کو جو بیچارے سادی دینداری اپنے اندر اختیار کیے ہوئے ہیں، زیادہ معلومات نہیں رکھتے، وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں پر بیعت کرانا اور لوگوں کو، بچوں کو موبائلز کے ذریعے، ویڈیو کلپس کے ذریعے گمراہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم عیسیٰ ابن مریم ہیں، ہم مہدی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کامل، اکمل، مکمل، احسن، جمیل، اجمل بنایا کہ آپ کے بعد کسی کے نبوت کی ضرورت ہے نہیں۔ آپ کو اتنے حسین اخلاق دیے گئے کہ اتنے حسین اخلاق کی کوئی معیار کو پہنچ نہیں سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاؤ، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا خلقہ ھذا القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق پورا قرآن ہے۔ پورے قرآن میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس لیے یہ بات ماننا اور لوگوں سے منوانا کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو نبوت کا اعلان کرے، جو نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے۔ تو جس طرح پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک ایسی کتاب کا نزول فرمایا، ایسی کتاب کا نزول فرمایا کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح یہ بات ماننا کہ اللہ ایک ہے، ایسے ہی ضروری ہے کہ اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور جس طرح اللہ کا ایک ہونا، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماننا، آخری ہونا، یہ ماننا ضروری ہے، ایسے ہی یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ قرآن کریم منزل من السماء ہے، آسمان سے نازل کی گئی ہے، آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری حضور والا اللہ رب ذوالجلال نے اپنے آپ پر خود لے رکھی ہے۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں اور آپ وہی انجام کرتے جو گزشتہ امتوں نے کیے، توریت کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، کتنے انجیل اربع کر دیا، اناجیل اربع کر دیے، اور زبور کو بدل دیا، کتابوں کے نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں۔
لوگوں کے ہاتھ میں اس کی حفاظت نہیں دی گئی. اس لیے حضور والا غور کیے جائے تو آج آپ قرآن کے نالج کے اعتبار سے اور قرآن کی معلومات کے اعتبار سے پڑھیں گے تو حیران کن معلومات لوگوں کے پاس موجود ہے. کسی نے یہ محفوظ کر دیا کہ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں. کسی نے یہ نوٹ کیا کہ قرآن کریم کے اندر الف کتنی بار آیا؟ 1,33,000 مرتبہ الف آیا ہے. با کتنے مرتبہ آیا؟ تا کتنے مرتبہ آیا؟ زبر کتنے مرتبہ آیا؟ قرآن کے اندر نقطے کتنے ہیں؟ سا پر نقطے اور تا پر نقطے، با پر نقطے اور زا پر نقطے اور زا پر نقطے، ذات پر نقطے، ایسے کل ملا کر نقطے کتنے ہیں؟ ساری چیزوں کو قرآن کریم کے محفوظ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکہ کے عربی دانوں کو، حضور والا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے مکہ کے اندر عربی زبان کا جو چلن تھا اور عربی کے اتنے دانشور لوگ تھے، ایسے جاننے والے اور ایسے ماہر لوگ تھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا عربی کے شاعروں کی مجلس میں کھلبلی مچا دیا کرتی تھی. چھوٹی چھوٹی بچیاں جب وہ شعر شاعری کے اندر عربی زبان کھولتی تو لوگ دنگ رہ جاتے. لیکن جیسے ہی قرآن کریم کا نزول ہوا تو پھر سارے عرب دانوں کی اور سارے عربی جاننے والوں کی بولتی بند ہو گئی کہ کوئی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص اس نے کہا کہ میں قرآن کریم کا بدل پیش کر سکتا ہوں. قرآن نے تو صاف کہہ دیا نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو تو اس کے ایک سورت کے جیسی سورت لا کر بتاؤ. نہیں لا سکتے. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے. قرآن کے ایک آیت کی طرح کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا حضور والا. قرآن کریم کی ایسی فصاحت، قرآن کریم کی ایسی بلاغت، قرآن کریم کا ایسا تدبر اور قرآن کریم کی ایسی دور اندیشی. الامان والحفیظ، 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی اور وہ کتاب نے 1400 سال پہلے جو باتیں پیش کی تھی آج من سیم ٹو سیم جو کا تو باتیں صادق ہوتی نظر آتی ہے. یہ آپ کے موبائلز کا ایک دوسرے کو بات کرنا قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا. صحابہ نے تعجب کیا کہ لوہے کے ٹکڑے پر آپس میں کیسے بات کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن نے کہا تو بات ہوں گی، ضرور ہوں گی. ہو رہی نہیں ہو رہی؟ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہا آسمان میں اڑنے لگے گا. قرآن کریم نے کہا اڑے گا. صحابہ نے کہا مٹی کا ایک ٹکڑا، ایک پتھر کا ایک کنکر ہوا میں اڑ نہیں سکتا، ٹنو منو لوہا کیسے ہوا میں اڑے گا؟ نہیں اڑ رہا. قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہر چیز کو بیان کیا. یہاں تک کہ آج ریسرچ کرنے والے وضو کی سنتوں پر، وضو کے فرائض پر ریسرچ کر رہے کہ سروں کا مسح کرنا کیوں قرآن نے ضروری دیا. فَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، سروں کا مسح کرو، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، پیروں کو ٹخنوں تک دھو. کیوں؟ ایک ایک قرآن کی ایک ایک بات پر مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. انگریز جان رہے، انگریز معلوم کر رہے، انگریز عربی سیکھ کر قرآن کریم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے. حضور والا اندلس کے اندر جو ایمان والوں پر زوال آیا اور اندلس میں جب ایمان والوں کی کتابوں کی توڑ پھوڑ ہوئی اور کتابوں کو ندیوں کے اندر بہا دیا گیا تو اس وقت کے مورخین علماء کرام لکھتے ہیں کہ اندلس کے اندر جو علم تھا
قرآن کریم سے جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ اتنی کتابیں تھی کہ ساری دریا کا پانی بجائے پانی کے رنگ ہونے کے کالا ہو کر سیاہی ہو کر بہ رہا تھا پورا. اتنے علوم لکھے گئے قرآن کریم کی. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم کے ذریعے اپنی رائے تو کوئی پیش نہیں کر سکتا. حضور والا یہ بات یاد رکھیو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل ہی نہ کیا جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمر ہو گئی ہماری, اب کیا کریں گے, اب کیسے پڑھیں گے. آپ دارالعلوم دیوبند جائیں گے, وہاں پر جا کر دیکھیں گے کہ ایک کلاس لگی ہوئی ہے, ادھر بیٹا بیٹھا ہوا ہے 30 سال کا, اور وہی کلاس میں ادھر باپ بیٹھا ہے 50 سال کا 60 سال کا, ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. کوئی شری لنکا سے آ رہا ہے, کوئی بنگلہ دیش سے پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. کیوں بھائی, ہم نے 60 سال سروس کی, 50 سال سروس کی, پیسہ بہت کمایا, لیکن قرآن کریم کی تعلیمات نہیں آئی, قرآن کریم نہیں سمجھا, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 60 سال 50 سال سارے کے سارے بیکار گئے. اب ان کو کارآمد بنانے کے لیے, ان کو بافیض بنانے کے لیے ہم یہ زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھیں. یہ ایسی کتاب حضور والا, ہم چاہے نہ چاہے. دیکھو ہندوستان کی آزادی کے موقع پر انگریزوں نے قرآن کریم کو جلانے کے فیصلے کیے کہ پورے ملک ہندوستان سے قرآن کریم جلا دو, مسلمانوں کا ایمان جل جائے گا, علماء کو قتل کر دو, مسلمان ٹھنڈے پڑ جائیں گے. قرآن کریم لا کر جلا رہے دلی کے چاندنی چوک میں, یہ بڑے انبار لگا رہے, جلا رہے. حسین احمد مدنی ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے اور وہ قرآن کریم جل رہے, اور ان کو کہا کہ دیکھو پڑھو بیٹے. وہ بچے نے پڑھنا شروع کیا, فرفر پڑھنا شروع کیا, انگریز دیکھ کر دنگ رہ گیا. حسین احمد مدنی نے کہا ہمارے قرآن کے الفاظ کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے معصوم بچوں کے سینوں کو اس قرآن کریم کا محراب اور حفاظت کے لیے حافظ قرآن بنایا ہے. ایک زمانہ ایسا بھی آیا, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عیسائی پادری نے دعویٰ کیا کہ چلو میں ایک مباہلہ رکھتا ہوں کہ میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالوں گا, اور مسلمان اپنی قرآن کو کتاب آگ میں ڈالے. جس کی کتاب جل گئی اس کا ایمان ختم, اس کے مذہب کا, دین کا کام اور دعوت ختم, ساری چیزیں ختم کر دو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ جب معلوم ہوا تو دوڑتے ہوئے آئے سیدھا, اور قرآن کو سینے سے لگایا اور کہا کہ کتابوں کو نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ میں میری کتاب لے کر خود آگ میں جاؤں گا, تو تیری کتاب لے کر آگ میں جا. وہ عیسائی بھاگ گیا, کہنے لگے میں کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارے بھائی کتاب کو مسالہ لگا تھا, میری ذات کو ہی مسالہ لگا ہوا ہے, میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت ایسے کی حضور والا, تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جن کو بیان کرتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک شخص, علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو کاندھے پر لے کر جا رہے, ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ مسجد کی دیواریں اکثر تڑخی ہوئی ہوتی ہے, کیا وجہ ہے؟ مسجد کی دیواریں اکثر تڑخی ہوئی ہوتی ہے, کیا وجہ ہے؟ مندر کی دیواریں تڑکتی نہیں کبھی؟ تو حضرت نے فرمایا, بچے سے کہا کہ بھائی وہ قرآن کریم پڑھو, یہ اللہ کے نیک بندوں کے, اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان کی دلیل ان کے ذریعے ثابت کرتا ہے. اس بچے نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے ایک بڑے عمارت کی طرف اشارہ کیا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے علاوہ کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتا نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ملیا میٹ ہو جاتا.
دیکھتے ہی دیکھتے اس بچے کی انگلی کے اشارے سے وہ بلڈنگ اور وہ عمارت مٹی کی بنی ہوئی ملبے کا ڈھیر بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذریعے اسلام کی ایسی دلیل پیش فرمائی کہ وہ پنڈت اور وہ قرآن وہ دوسری کتابوں کا جاننے والا حیران رہ گیا کہ واقعتاً قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر، وہ پاور رکھی ہے کہ اگر اس کو انسانوں کے علاوہ کسی اور چیز پر نازل کیا جاتا تو وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو جاتے. اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹ کر آئے، قرآن کریم کی طرف